تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66 and 67. آیت نمبر 66. Your Lord is He who drives the ship for you through the sea. تمہارا رب تو وہ ہے جو ہانکتا ہے تمہارے جہازوں کو سمندر کے تھرو، سمندر کے اوپر سے، یعنی سمندر کے راستے سے. In order that you may seek of his bounty، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، حاصل کرو. Truly he is ever most merciful towards you. یقیناً وہ تمہارے لیے بہت ہی رحم کرنے والا ہے. کہ اس نے جو پانی کے اندر جو جہاز چلا ہے تمہارے لیے، وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہت رحم کرنے والا ہے. اتنا بڑا رحم ہے وہ. سمندر کے ذریعے سے کتنی آرک جارک ہے، کتنا کارگو ادھر سے ادھر آتا جاتا ہے، اور کتنا مطلب جو کیا کہتے ہیں اس کو کہ چیزوں کی بھی جو چیز جہاں پر ہوتی ہے وہ اب دوسری جگہ نہیں ہوتی، تو وہاں سے وہ چیز بھی آتی ہے نا، پھر چاہے وہ کوئی بھی مطلب ہو اللہ کی نعمتیں. تو اس طرح سے، اور پھر لوگ بھی آتے جاتے ہیں اور سامان، سازو سامان بھی. آیت نمبر 67. And when harm touches you upon the sea، اور جب تمہیں کوئی ضرر پہنچتا ہے سمندر کے اندر، یعنی کوئی مشکل اور ایسی کوئی مطلب جو آتا ہے جو تمہیں چھوئے، یعنی طوفان، ہوا، اور اس طرح سے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے تو جو آ کے تمہیں چھوئے سمندر میں. Those that you call upon vanish from you except him. تو وہ لوگ جن کو تم مطلب بہت پکارتے ہو، روز پکارتے ہو، وہ تو تم سے کہیں غائب ہو گئے ہیں سوائے اللہ کے، یعنی ایک اللہ ہی ہے اب. But when he brings you safe to land، تو اللہ کو پکار کرتے ہو، بھول جاتے ہو کہ اور کوئی تھے. کیونکہ عرب لوگ بھی یہی تھے نا، اللہ 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 ہی کرتے تھے، کعبہ اللہ کا کعبہ. تو بٹ وین ہی برنگز یو سیف ٹو لینڈ، لیکن جب وہ تمہیں سمندر سے بچا کے زمین پہ، خشکی پہ جب لے آتا ہے، یو ٹرن اوے، تو تم اس سے فوراً اعراض کرتے ہو، پلٹ جاتے ہو. اینڈ مین از ایور انگریٹفل. تو اللہ نے کہا انسان جو ہے وہ بہت ہی ناشکرا ہے، اور سچ مچ انسان بہت ناشکرا ہے. کیونکہ دیکھو، جب ہمارے پاس جو چیزیں بھی ہمارے پاس ہیں، سمجھو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، یا مطلب کوئی سمجھو کہ ایک بہت ہی امیر و بادشاہ نما کوئی لوگ ہیں، تو ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے، اور مطلب یعنی سمجھو ان کے پاس تو بادشاہ ہی ہے، نوکر چاکر ہے، کھانا پینا ہے، ایوری تھنگ ہے ان کے پاس، تو زر زیور کپڑے ایک سے ایک، اور سب دنیا کا ساز و سامان. اگر سمجھو کوئی ایک صحت ہی چلی جاتی کسی کی، تو وہ اتنی ناشکری پہ اتر آتا ہے. یا کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بری، تو تب وہ ناشکری پہ اتر آتا ہے. اور یہی چیز جو ہے انسان کی، کہ وہ سوائے وہ اس ایک چیز کی کمی ہوئی ہے نا، اب اسی کا بول 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 کے یہ بولے گا کہ دیکھا کیسا ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہمارے ساتھ. لیکن جو اچھا ہوا تھا نا، جتنا بھی اچھا ہے، اچھا ہوا، پاسٹ میں ہوا، پریزنٹ میں ہے، فیوچر میں ہو رہا ہے، تو بندہ جو ہے نا وہ سب کو یاد نہیں رکھتا. وہ ایک ہی چیز جو تمہارے ساتھ بری ہوگی نا، اس پر ہی اللہ کی 10,000 ناشکری کریں گے، بھول جائیں گے کہ کتنی ساری نعمتیں اور کتنی ساری رحمتیں، کیا کیا ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو ناشکرا بناتی ہے پھر، کیونکہ وہ اپنی ساری نعمتیں بھول جاتا. اگر اس کو
اگر وہ اپنے آپ کو ہی دیکھے، اپنے جسم کو دیکھے اور سوچے کہ ارے یہ اللہ نے میرے کو جس طرح سے سب دیا ہے، آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، منہ دیا ہے، زبان دیا ہے، میرا جسم، میرے ہاتھ، میری انگلیاں، میرے ہاتھوں میں انگوٹھے، کہ انگوٹھا ہی نہ ہو تو بندہ سوچو انگلیوں سے کیا کرے گا، کتنا بڑا سپورٹ ہے انگوٹھا. تو اس طرح سے اگر وہ سب چیز کو دیکھے، اپنے پیر، پنجے، تو تب اس کو پتا چلے گا کہ اس کا بہت بڑا اس کو شکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں، وہ صرف ایک ہی چیز اگر اس کے پاس نہیں رہی تو اس کا اتنا اتنا ناشکری کرے گا جس کی حد نہیں. تو truly he is ever most merciful. یہ میں نے پورا پڑھی. Your Lord is he who drives the ship for you through the sea in order that you may seek of his bounty. تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. تو اللہ تمہارے جہاز کو سمندر میں چلاتا ہے اور یقیناً وہ بہت ہی تم پہ رحم کرتا ہے، رحیمن. اور ہم نے نیکسٹ والی بھی آیت پڑھ لی ہے نا یہ تو. اور پھر جب اس کو کوئی بھی تکلیف آ کے چھوٹی ہے، اگر کوئی سمندر میں طوفان آئے گا، نہ چلی ہوا چلے گی، تو اس وقت وہ سارے معبودوں کو بھول جائے گا جس کو پکارتا رہتا تھا، بتوں کو. صرف ایک اللہ یاد رہے گا بس، اور اس اللہ کو وہ پکار کرے گا. لیکن جیسے ہی وہ اس کو خشکی پہ لے آئے گا تو پلٹ جائے گا وہ اور اس کو چھوڑ دے گا. اور وہ انسان جو ہے سب سے بڑا ناشکرا ہے. اللہ نے اس چیز کو بولا ہے اور اللہ ہی ہے جو انسانوں کا بنانے والا ہے. اسی لیے اللہ جب یہ بات کہہ رہا ہے تو سوچ لو یہ سچی بات ہے. اس لیے اللہ ہم سب کو شکر گزار بندے بنائے. اللہم آمین. Ships are a sign of the mercy of Allah. یعنی جہاز جو ہے نا وہ خود ہی ایک نشانی ہے اللہ کی رحم کی، اللہ کی مرسی کی. اللہ says ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ. Your Lord is he who drives the ship for you through the sea in order that you may seek of his bounty. تمہارا رب تو وہ ہے جو جہازوں کو چلاتا ہے سمندروں کے اندر تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو. Allah tells us of his kindness towards his servants by subjugating for them ships on the sea. اللہ خود کہہ رہا ہے یہاں پر اپنے رحم کے بارے میں جو وہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے جس طرح سے جہاز کو جو سمندر پہ چلتی ہے اس کو کام پہ لگا دیا ہے انسانوں کے لیے. تو وہ اللہ کا رحم جو ہے وہ اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا بہت بڑا کائنڈنس ہے، کیونکہ سمندر بھی اس میں کام پہ لگا ہوا ہے اور جو جہاز جو چل رہے ہیں وہ بھی. He makes it easy for them to use ships to serve their interest. اور اللہ نے آسان کر دیا ہے کہ جہاز جو ہے پانی کے، شپس جو ہیں وہ ان کی خدمات میں لگ گئے ہیں. ان کی جو بھی دلچسپیاں ہیں اس کے لیے seeking his bounty through trade between one region and another. اور وہ تلاش کرتے ہیں اس کی یعنی کہ اللہ کی باؤنٹی یعنی فضل. تو فضل جو اللہ کا فضل ہے وہ تلاش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک ملک سے دوسرے ملک. اس کے بیچ میں ہی تو آرک جارک ہوتی ہے نا. He says اللہ کہتا ہے انہ کان بکم رحیما. Truly he is ever most merciful towards you. یقیناً وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے تمہاری جانب، تمہاری طرف. Meaning he does this for you. اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. Out of his great and mercy towards you. Grace. Out of his grace and mercy towards you. یعنی اللہ کا جو فضل ہے، اللہ کا جو رحم ہے، جو یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جو اللہ تمہاری طرف کر رہا ہے، یعنی کہ ہم انسانوں کی طرف. When harm befalls them. تو جب کوئی مشکل آ کھڑی ہوتی ہے، کوئی کلامٹی آ کے مطلب گرتی ہے، these believers do not remember anyone except Allah.
تو وہ لوگ جو کافر ہیں تو وہ لوگ نہیں یاد کرتے کسی اور کو سوائے اللہ کے، یعنی اللہ اللہ اللہ. تو وہ اللہ جو ہے یہاں پر بتا رہا ہے کہ جیسے ہم کو معلوم ہے نا کہ اور سب جگہوں پر بھی ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی سب ہوتے بھگوان، لیکن جب مشکل آتی تو وہ پرم آتما یعنی پرماتما جو بولتے ہیں، تو پرم آتما یعنی سب سے اوپر جو ہے وہ، تو اس کو پکار رہے ہوتے ہیں. اللہ tells us that when harm befalls people, they call on him. اللہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آ گرتی ہے انسانوں پہ تو وہ پکارتے ہیں صرف اور صرف اس کو ہی، یعنی اللہ کو. turning to him and sincerely beseeching him، یعنی اس کی طرف پلٹتے اللہ کی طرف اور بہت ہی خالص ہو مخلص ہو کے دعائیں مانگتے اللہ سے. hence اللہ says، اسی لیے پھر اللہ کہتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ and when harm touches you upon the sea، تو سمندر پہ جب تمہیں آ کے کوئی مشکل آ گھیرتی ہے those that you call upon vanish from you except him، تو وہ تمام لوگ جن کو کہ تم پکارتے تھے وہ سب کہیں اڑن چھو ہو گئے، غائب ہو گئے، کیونکہ وہ اب ہے نہیں. تو اب کون رہ گیا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. اللہ کو پکارو، میننگ ایوری تھنگ دے ورشپ بسائڈ اللہ. جس کی بھی بندگیاں وہ لوگ کرتے تھے، دنڈوت کرتے تھے جن کی بھی، یا ماتھا ٹیکتے تھے، وہ تمام غائب ہو گئے، ڈس اپیئرس. صرف اللہ رہ گیا بسائڈ اللہ فرام دیئر ہارٹس اینڈ مائنڈ. ان کے دل اور دماغ سے وہ تمام جو لوگ تھے وہ جھوٹے مطلب جو معبود وہ سب غائب ہو گئے، اب صرف اللہ رہ گیا. سملر ہیپنڈ ٹو اکرما بن ابی جہل. ایسی ہی واردات، ایسی ہی بات پیش آئی تھی جو ابو جہل کا بیٹا، یعنی کہ مطلب وہ صحابی ہے اس لیے اب صحابی بن گئے، لیکن یہاں پر ابھی قصہ جو شروع ہو رہا ہے تب وہ صحابی نہیں تھے. اکرما بن ابی جہل، تو جو ابو جہل کے بیٹے اکرما، when he fled from the messenger of Allah after the conquest of مکہ، یعنی جب فتح مکہ ہو گیا تو اب تو ظاہر ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فتح کر لیے مکہ کو، تو اب وہاں پر کفر اور یہ سب تھوڑی چلے گا. تو اکرما جو ہے وہ بھاگ گیا وہاں سے اور سمندر کی طرف جا کے اس نے اپنے آپ کو یعنی کسی بھی جہاز میں چڑھ گیا وہ. تو اس کے بارے میں یہاں پر جو قصہ ہے when he fled from the messenger of Allah after the conquest of Makkah and headed for Ethiopia، اور وہ جو حبشہ جو ہے ایتھوپیا وہ وہاں کے لیے بھاگ کھڑا ہوا. he set out across the sea to go to Ethiopia، اور وہ سمندر کے تھرو مطلب ایتھوپیا جا رہا تھا. but a stormy wind arose، لیکن ایک دم سے طوفانی ہوا چلنے لگی، اور طوفانی ہوا میں معلوم ہے نا کہ جہاز جو ہے وہ کیسے جھکولے کھاتا ہے کہ لگتا ہے یا تو ابھی ڈوب جائے گا یا ابھی گر جائے گا. the people said to one another، تو لوگ جو ہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کو گھبرا کے بولنا شروع کر دیتے نا none can save you except Allah alone، بولے اب تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے، سوائے ایک اللہ کے. اکرما said to himself، اب اکرما جو ہے وہ سونا اتنے سارے سب لوگ کیا بول رہی ہے، یہ سب بول رہے کہ بس سوائے ایک اللہ کے اب کوئی اپنے کو بچا نہیں سکتا. by Allah if none can benefit on the sea except Allah then no doubt none can benefit on land except Allah. تو اس نے اپنے آپ سے بات کہا اکرما نے کہ اللہ کی قسم اگر کوئی اور ہمیں یہاں پر بچا نہیں سکتا، ہمارے مطلب کوئی ہم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس سمندر میں سوائے اللہ کے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں زمین پر خشکی پر بھی یعنی بر پہ بھی کوئی اور ہم کو نہیں بچا سکتا یا نہیں فائدہ پہنچا سکتا سوائے اللہ کے. او اللہ، تب اس نے
دعا کی، اے اللہ آئی پرومس یو، کہ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تجھ سے، دیٹ اف یو برنگ می سیفلی آؤٹ آف دس، کہ اللہ اس طوفان سے تو مجھے بچا لے، اس میں سے مجھے بالکل حفاظت کے ساتھ مجھے یہاں سے مطلب نکال دے یہاں سے. آئی ول گو اینڈ پٹ مائی ہینڈ ان دا ہینڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جاؤں گا، میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دوں گا. اینڈ شیورلی آئی ول فائنڈ ہم فل آف پٹی کائنڈنس اینڈ مرسی، اور یقیناً کہ میں ان کو پاؤں گا بہت ہی مطلب رحم کرنے والے، نرماس کرنے والے، مطلب کیا کہتے ہیں وہ، ہمدردی کرنے والے. They came out of it safely and were delivered from the sea. تو اب وہ سمندر میں سے بہت ہی اچھے سے بچ بچا کے آ گئے، اور سمندر سے وہ لوگ مطلب خشکی پہ آ گئے. Then Ikrimah went to the messenger of Allah. تو اکرمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور declared his Islam، اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. And he became a good Muslim. May Allah be pleased with him. اور پھر وہ بہت ہی اچھے مسلمان بنے، اور ان کے لیے پھر وہی ہے کیونکہ وہ بھی صحابی میں آ گئے نا، تو اسی لیے رضی اللہ عنہ. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَارَضْتُمْ But when he brings you safe to land, you turn away. تو جیسے اللہ جب تمہیں زمین پر لاتا ہے خشکی پہ سیفلی، بہت حفاظت کے ساتھ، تو تم اعراض کرتے ہو، پلٹ جاتے ہو. Means you forget what you remembered of divine oneness، یعنی توحید. تو ایک توحید پہ تم تو آ گئے تھے، ابھی طوفان میں جہاز میں تھے تو تم تو وہ ایک توحید پہ آ گئے تھے، صرف ایک اللہ، اسی کو پکارو، اسی کو یاد کرو. when you were on the sea، سمندر میں تھے جب. and you turn away from calling on him alone with no partner or associate. اور پھر اور تم جو ہو پلٹ گئے پھر اس کے بعد کہ اس کو، یعنی کہ مطلب تم پکارو. You turn away from calling on him alone. تو اب وہ اکیلے کو نہیں پکارو گے تم، اب آ گئے نا خشکی پہ کہ بھئی اس کو، یعنی اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی ایسوسیٹ نہیں، ایسا نہیں ہے. اب وہ سب آ گئے واپس. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان جو ہے وہ بہت بڑا کفورا ہے. And man is ever ungrateful. انسان بڑا ہی ناشکر ہے. شیطان نے بھی دیکھو اللہ کے سامنے جو بولا تھا تو یہی بولا تھا نا کہ تو ان میں سے پائے گا، آدم کی پوری نسل جو ہے ان میں پائے گا میجورٹی کو ناشکرا. اور یہی بات سچ ہے اس کی، دیکھ لو میجورٹی ناشکر ہے اور مٹھی بھر شکر گزار ہے. چاہے وہ فاقہ کریں، چاہے وہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے، چاہے مطلب ان کو جو بھی ان کی گھر بھی غریبی کے جھونپڑے ہو، لیکن وہ لوگ شکر گزار ہوں گے جیسے بہت ہی نیک اللہ کے بندے اور رسول اور نبی، اور ان کی تو بات ہی کیا ہے، صحابہ کرام وغیرہ. مگر سوچ لو کہ جس کو اللہ نے بہت دیا وہی سب سے بڑا ناشکر ہے. Means by nature he forgets and denies his blessings. تو اس کی عادت اور فطرت بن چکی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، انکار کرتا ہے اس کی تمام نعمتوں کو، یعنی اللہ کی تمام نعمتوں کو. His blessings except for those whom Allah protects، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ بچاتا ہے. یہ بہت بڑا جو گناہ ہے ناشکری کا، انگریٹفل ہونے کا، اس سے اللہ جس کو بچاتا ہے بس سمجھو وہی ہے جو بچتا ہے. اس لیے اللہ ہم سب کو ناشکری سے، تو ہم سب کو بچا، ہم سب کی حفاظت کر اللہ، اور ہم سے جو بھی ناشکریاں ہوئی ہے اس کے لیے ہم سب کو معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے اللہ تو ہی ہے جو ہماری سب کی حفاظت بھی کر. اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ
علیہ توکلت والیہ انیب وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم